دارجلنگ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ دارجلنگ تقریباً 6710 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور ہندوستان کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ دارجلنگ نام دو تبتی الفاظ دورجے کے معنی گرج اور لنگ کے معنی زمین سے آیا ہے، لہذا دارجلنگ کا لفظی مطلب ہے گرج کی سرزمین۔ 1835 میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے دارجلنگ سکم کا ایک حصہ تھا۔ اس وقت سکم ایک آزاد مملکت تھی اور مختصر مدت کے لیے نیپال کا حصہ بھی تھی۔ 1827 میں سکم اور نیپال کے درمیان ایک بار پھر تنازع ہوا اور سکم کے بادشاہ نے 1817 میں طے پانے والے ٹاٹالیا کے معاہدے کے مطابق ہندوستان میں برطانوی گورنر جنرل سے مدد کی درخواست کی کہ تنازع طے کرے۔ اس کے بعد انگریزوں نے اپنے دو افسران کیپٹن لائیڈ اور مسٹر گرانٹ کو اس تنازع کو حل کرنے کے لیے بھیجا۔ فروری 1829 میں کیپٹن لائیڈ نے دارجلنگ میں کچھ دن گزارے۔ اس وقت اس جگہ کو دارجلنگ کا پرانا گورکھا اسٹیشن کہا جاتا تھا اور وہ جگہ ایسی نہیں تھی جو آج ہے۔ یہ ایک ویران علاقہ تھا جس میں گھنے جنگلات اور پہاڑ تھے۔ کیپٹن لائیڈ نے محسوس کیا کہ دارجلنگ برطانوی افسران کے لیے ایک بہترین سیاحت گاہ بن سکتا ہے۔ جلد ہی ایک تجویز برطانوی گورنر جنرل کو بھیجی گئی اور اسے بھی جلد ہی منظور کر لیا گیا۔ کیپٹن لائیڈ، جو اس وقت تک جنرل کے عہدے پر ترقی کر چکے تھے، کو دوبارہ سکم کے چوگیال کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھیجا گیا تاکہ دارجلنگ کو ان کے حوالے کیا جا سکے۔ جنرل لائیڈ اپنے مشن میں کامیاب رہا اور آخرکار 1835 میں چوگیال کو دوستانہ طور پر دارجلنگ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ بدلے میں کمپنی نے چوگیال کو 3000 روپے کا الاؤنس دیا، جسے بعد میں بڑھا کر 6000 روپے سالانہ کر دیا گیا۔ یہ شاید اب ایک معمولی رقم لگتی ہے، لیکن ان دنوں یہ کافی بڑی رقم تھی۔ 1839 میں نیپال میں رہنے والے ایک برطانوی باشندے ڈاکٹر کیمبل کو دارجلنگ لایا گیا اور انتظامیہ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ڈاکٹر کیمبل دارجلنگ کی ابتدائی ترقی کے لیے زیادہ تر ذمہ دار تھے۔ ان کے دور میں سڑکوں کی تعمیر، امن و امان برقرار رکھنے اور ہل کور کا قیام عمل میں آیا۔ اس نے دارجلنگ میں بندھوا غلامی کو بھی ختم کیا۔ پھر کبھی کبھی سکمز اور انگریزوں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی۔ آخرکار 1866 کے بعد دارجلنگ کافی پرامن ہو گیا اور اس نے پہاڑی اسٹیشن کے طور پر خوب ترقی کی۔ کھیتی باڑی بہتر ہوئی اور مواصلات بھی۔ 1881 میں دارجلنگ میں ہمالیاتی ریلوے متعارف کرائی گئی، جس نے پہاڑوں کو میدانی علاقوں سے آسان انداز میں جوڑا۔ آخرکار دارجلنگ اور پھلتا پھولتا رہا اور آج دارجلنگ ایک خوبصورت ہل اسٹیشن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔